ابتدائی زندگی حضرت علی کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ جب آپ چھوٹے تھے تو قریش کے قحط کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس طرح آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت علی اسلام لانے والے پہلے بچے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو حضرت علی نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ آپ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر مشکل وقت میں آپ کے شانہ بشانہ رہے۔ ہجرت مدینہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت علی نے آپ کے حکم پر مکہ میں رہ کر لوگوں کی امانتیں واپس کیں۔ اس کے بعد آپ نے بھی مدینہ ہجرت کی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت علی نے تمام اہم غزوات میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر میں آپ کی شجاعت اور جنگی مہارت کے چرچے ہوئے۔ غزوہ خیبر میں آپ نے یہودی قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر مسلمانوں کو فتح دلائی، جو آپ کی طاقت اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ فاطمہ سے شادی۔ حضرت علی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ یہ شادی انتہائی پربرکت تھی اور اس سے حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے عظیم فرزند پیدا ہوئے جو بعد میں اسلام کے لیے روشن چراغ بنے۔ خلافت۔ حضرت علی کو 656 عیسوی میں مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور انتہائی پرآشوب تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں داخلی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ آپ نے عدل و انصاف کو اپنا شعار بنایا اور ہمیشہ حق بات کہی، چاہے اس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات پیش آئے۔ یہ جنگیں مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے ہوئیں۔ حضرت علی نے ہمیشہ صلح اور اتحاد کی کوشش کی، لیکن حالات نے جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ شہادت۔ حضرت علی کو 661 عیسوی میں کوفہ میں ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی۔ آپ کو نماز فجر کے دوران زہر آلود تلوار سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد آپ 2 دن تک زخمی حالت میں رہے اور پھر شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے ایک بڑا نقصان تھی۔ علمی خدمات۔ حضرت علی علم و حکمت کے سمندر تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم میں گہرا علم رکھتے تھے۔ آپ کے اقوال زرعی، خطبات اور خطوط آج بھی علم و حکمت کا خزانہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے عدل و انصاف، تقوی اور انسانیت کے جو اصول قائم کیے وہ آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔